خبر یہ مجھے اس دوران ملی کہ جو شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی یو این او میں، جی ہاں، وہ بہت اچھی تقریر تھی. تقریر بھی اچھی تھی سر، سب سے زیادہ دیکھی بھی گئی، اس نے موقف ریکارڈ کا قائم کر دیا. بہت بھرپور طریقے سے اظہار کیا، جی ہاں، فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے اسرائیل کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، اور پھر یہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی اس کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کی بھرپور ترجمانی کی. اور سنا ہے کہ وہاں ان کی تقریر سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے. جی ہاں، یو این او جو کے بائیڈن سے بھی زیادہ ان کی تقریر دیکھی گئی ہے. جو یوٹیوب چینل ہے یو این کا آفیشیل، جو یوٹیوب چینل ہے آفیشیل، جو بائیڈن کی تقریر سے بھی زیادہ. جی ہاں، اس سے بھی زیادہ تقریر. اگر آپ دیکھیے کہ جو اقوام متحدہ جو ہے کس طرح عضو معطل بنی ہوئی ہے اور کس طرح بڑی طاقتیں بے حس ہیں، اور امریکہ جو ہے پوری شدت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور چن چن کے نشانہ بن رہے ہیں. بالکل. اس پہ شامی صاحب ہم ذرا ڈیٹیل سے ذرا بات بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے مشاہد حسین سید صاحب کو بھی دعوت دی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا کچھ ہم معاملات پہ آ جاتے ہیں. میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے چاہنے والے جو مس کر رہے تھے تو وہ اب جب دیکھ رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے گڈ ٹو سی یو. اب یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے شامی صاحب، آپ کو یاد ہوگا یہ کون کہا کرتا تھا، گڈ ٹو سی یو. آپ تو بندیال صاحب کی یاد دلا دی آپ نے. اور عمر رضا بندیال جو ہیں وہ بھی ایک صوفی کی شہرت رکھتے ہیں، اور عثمان تو قرآن کریم کا ترجمہ بھی انگریزی کر رہے تھے. جی، تو جو صوفیہ ہیں وہ ان کے اظہار کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو لوگوں پر پیار آ جاتا ہے. ہاں، آج بھی ان کی یاد آئی اور ان کا ذکر ہوا، وہ جو 63A کا معاملہ ہے. میں صرف کوئکلی شامی صاحب ظاہر ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بھی کہ ایک مسئلہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کا، یعنی 20 ستمبر کو صدر کے دستخط کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 نافذ ہوا، جس میں چیف جسٹس کو 3 رکنی کمیٹی کا جو ایک تیسرا رکن تھا وہ چننے کا اختیار مل گیا. پھر سر چیف جسٹس نے نئی کمیٹی تشکیل دی جس میں منیب اختر صاحب کی جگہ انہوں نے جسٹس امین الدین جو ہیں ان کو شامل کیا. 24 ستمبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اعتراضات کیے، پھر انہوں نے خط بھی لکھا انہوں نے چیف جسٹس کو. اچھا، 26 ستمبر کو چیف جسٹس نے جوابی خط لکھا، اس کا انہوں نے جو ہے وہ جواب بھی دیا، اور بادی النظر میں جسٹس منیب کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا جو اس میں انہوں نے 11 اعتراضات. چارج شیٹ تو نہ کہیں آپ، بظاہر میں نے بادی النظر سر، ہاں اسی لیے ان کے بارے میں اپنا ذرا دل کی بھڑاس نکال دی. اچھا، پھر سر ظاہر ہے وہ جو جلدی چلے جاتے ہیں 11 بجے کے بعد مقدمہ نہیں سنتے، چھٹیوں پہ گئے تھے واپس نہیں آئے، اور پھر اس طرح کی دیکھیں یہ ساری باتیں. میں ایک بات عرض کروں آپ سے. جی سر. یہ اب جو سماعت ہو رہی ہے، جو 63A کی تشریح تھی عمر عطیہ بندیال صاحب کی عدالت نے کی تھی، ان کی قیادت میں 5 رکنی بینچ تھا. بالکل. اس کے 3 ممبروں نے یہ کہا تھا کہ جو اگر کسی پارٹی کا کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. بالکل. لیکن دستور میں لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ جب ووٹ دے گا ووٹ گنا جائے گا، اس کے بعد اس کو سزا ملے گی. صحیح. کہ وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی رکن کا کوئی ضمیر کا معاملہ ہو، وہ سمجھے کہ میں نے ایک یہاں ووٹ پارٹی کے ساتھ نہیں دینا، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اب میں ہمارے وہ سابق گورنر پنجاب کے چودھری سرور صاحب جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے، پہلے مسلمان ممبر، اب بتا رہے تھے کہ انہوں نے متعدد مرتبہ اپنی پارٹی جو تھی اس کے خلاف ووٹ دیا پارلیمنٹ میں، یعنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف یا پارٹی کی میجورٹی کی رائے کے خلاف یا پالیسی. لیکن کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ ایک، اس لیے یہ بھی دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عدم اعتماد کے معاملے میں اور ایک دوسرے
بجٹ کے معاملے میں اگر کوئی رکن چاہے تو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے اس کی ہدایت کے خلاف, صحیح. لیکن اس کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش ہونا پڑے گا, الیکشن لڑے اگر لڑ سکتا ہو, وگرنہ گھر بیٹھے. ٹھیک.